أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير مومنو، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ہو؟ حالانکہ آسمانوں اور زمین کی میراث اللہ ہی کے لیے ہے۔ تم میں سے جن لوگوں نے فتح مکہ سے پہلے مال خرچ کیا اور فتح مکہ سے پہلے لڑائی کی اور جن لوگوں نے فتح مکہ کے بعد مال خرچ کیا اور فتح مکہ کے بعد جنگیں کی، یہ دونوں برابر نہیں۔ پہلوں کا درجہ پچھلوں سے بہت بڑا ہے۔ جنت کا وعدہ تو اللہ نے سب سے کر لیا ہے اور اللہ تمہارے اعمال سے خبردار بھی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اگر اللہ رب العزت ہمارے جسم پر
اگنے والے ایک ایک بال کو زبان عطا کر دے، اور ہم ساری زندگی اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا کرتے رہیں، تو ہم اس نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتے کہ اس اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال کیا۔ ایمان کی یہ نعمت اتنی عظیم اور وزنی ہے کہ ساری کائنات کی دولتیں، سرمایہ اور سلطنتیں مل کر بھی ایمان والی دولت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ایک دن اللہ کے حضور سوال کیا، پوچھا، مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتایا جائے جسے پڑھ کر میں تجھے یاد کروں۔ اللہ نے جواب میں وظیفہ بتایا کہ پڑھا کرو لا الہ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا افضل الذکر لا الہ الا۔ آگے چلو اس کا ذکر کرتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں کہا، مولا یہ وظیفہ تو سبھی پڑھتے ہیں، میری امت کے لوگ بھی پڑھتے ہیں، میں تو کوئی عجیب نرالا نویکلا انوکھا جو صرف مجھے پتہ ہو کسی اور کو پتہ نہ ہو، میں تو اس کا طلبگار تھا۔ اللہ نے فرمایا میرے کلیم، اگر ساتوں آسمان اور جو کچھ آسمانوں میں ہے، اللہ اکبر، کیا کچھ ہے آسمانوں میں، سورج، چاند، ستارے، سدرۃ المنتہا، بیت المعمور، جنت المأوا
اور ساتوں زمینیں اور جو کچھ زمین میں ہے، اس میں کتنے سونا، چاندی، معدنیات، مال، دولت، باغات، زمینیں، سمندر، دریا، نہریں، ندیاں، نالے، پہاڑ، چشمے، آبشاریں، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور آسمان بھی، اور جو کچھ زمینوں میں ہے اور زمینیں بھی ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں اور دوسرے پلڑے میں اس کلمے کو رکھا جائے، لا الہ، تو مجھے اپنی ذات کی قسم ہے یہ کلمہ 14 طبقوں سے بھاری نکلے گا۔ سب سے بڑی نعمت جو اللہ نے ہمیں عطا کی وہ کیا نعمت ہے؟ ایمان۔ فرانس کی سڑکیں شیشے جیسی ہیں، لوگ گپ باتیں کرتے ہیں، ان کے زمین پہ سبزہ بڑا ہے، باغات بڑے ہیں، ماحول بڑا اچھا ہے، آب و ہوا بڑی اچھی ہے، سکون بڑا ہے، امن بڑا ہے، مال بڑا ہے، پیسہ بڑا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ نہیں، اگر ہم احساس کریں اور خلوت میں بیٹھ کے کبھی سوچیں، سب سے بڑی دولت تو اللہ نے ہماری جھولی میں ڈالی، ایمان، دین۔ کہ یہ کلمہ جو ہمیں نصیب کیا یہ ایمان ہے نا، 14 طبقوں سے اسے بھاری قرار دیا۔ میں اپنی بات کرتا ہوں، آپ کے باطن کا مجھے پتہ نہیں ہے، آپ کے ظاہر کا مجھے پتہ ہے کہ آپ کلمہ پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، باطن میں جذبات کیا ہیں یہ اللہ جانتا ہے۔ میں اپنے باطن کو جانتا ہوں کہ میرے دل میں کیا ہے۔ میں اپنی بات کرتا ہوں، پھر آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کے باطن میں کیا ہے۔ اگر کوئی آدمی یا کوئی مملکت مجھے یہ آفر کرے، پیشکش، کہ ساری کائنات کی سلطنت اور حکومت تو لے لے، اس دنیا میں جتنا سونا، چاندی، ہیرے، جواہرات، لولو و مرجان ہیں یہ بھی تو لے لے، زمینیں، باغات، فیکٹریاں، ملیں، سب تیری، ہمارا صرف ایک مطالبہ ہے، ایمان سے دستبردار ہو جا، کفر اختیار کر لے، ایمان کو چھوڑ دے۔ میرے ہاتھ میں قرآن ہے، میں باوضو ہوں، میں اس کے لیے تیار نہیں ہوں، میں نہیں ہوں تیار اس کے لیے۔ تو پھر اب معلوم ہوا کہ سب سے بڑی دولت جو ہے وہ کیا ہے؟ ایمان ہے۔ یہ زمینیں، یہ سلطنتیں، یہ حکومتیں، یہ باغات، یہ مال، یہ زیورات، یہ فانی ہے بھائی۔ اسی یہ جو آیت میں نے پڑھی، میں نے ترجمہ آپ کو سنا، اس میں اللہ نہیں کہا وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ نے فرمایا میں وارث ہوں ہر چیز کا، تم سب نے مر جانا ہے، ختم ہو جانا ہے، دنیا چھوڑ کے چلے جانا ہے، زمین و آسمان کی وراثت اور میراث اور ترکہ للہ، کس کے لیے؟ یہ جو اللہ کا ایک نام ہے الوارث، اس کا کیا معنی ہے؟ وہ ہمارا وارث، یعنی ہر چیز تم چھوڑ کے چلے جاؤ گے اور اس کا مالک جو ہے وہ کون ہے؟ تو پھر میں اس دولت کو کیا کروں جس نے بے وفائی کرنی ہو؟ میں اس سلطنت کو کیا کروں جس نے کل بے وفائی کرنی ہو؟
سب نے بے وفائی کرنی ہے، سب نے بے وفائی کرنی ہے، جوانی بھی، حسن بھی، دولت بھی، ماں باپ بھی، اولاد بھی، بیوی بھی، مال بھی، دکانیں بھی، باغات بھی، تجارت بھی، ہر چیز نے بے وفائی کرنی ہے، چھوڑ جانا ہے۔ دین ہے جس نے وفا کرنی ہے، قبر میں بھی، محشر میں بھی۔ تو محبت اس سے کرنی چاہیے جو با وفا ہو، یہ تو بتانے کی ضرورت ہی نہیں، جو بے وفا ہو اس سے کیا محبت کرنی۔ بے وفا جس نے کسی موڑ پہ چھوڑ کے چلے جانا ہے، اس سے پیار کیا کرنا۔ شاعر کہتا ہے کتاب حسن سے بہتر کوئی کتاب نہیں، کمی ہے اتنی کہ اس میں وفا کا باب نہیں۔ تو جس نے وفا نہیں کرنی اس سے کیا محبت کرنی۔ اولاد کرتی ہے وفا، چھوڑ جاتے ہیں۔ کہ نوواں پتراں سانب لیاں تے دھیاں لے گئے ہور۔ نوواں ہوں تسی نہیں بولتے بالکل، نوواں پتراں سانب لیاں، نوواں پتراں سانب لیاں تے دھیاں لے گئے ہور، بڈھڑی بڈھڑا رہ گئے جنہیں لٹ کھڑے ہونے چور۔ وہ خالی رہ جاتے، بیٹیاں کہیں چلی گئیں، بیٹوں بہوؤں کو لے کے الگ ہو گئے۔ اگلے دن 12,000 جو وہ حکومت فنڈ دیتی ہے، کوئی ایک بوڑھی عورت کو فنڈ ملا، سکے بیٹے نے 12,000 کے لیے ماں کو گولی مار۔ نہ حسن میں وفا ہے، نہ جوانی میں وفا ہے۔ یہ ہمارے نوجوان کتنے بال بنا بنا کے رکھتے ہیں، پھر ایک وقت آتا ہے کہ اس میں کوئی رونق کوئی چمک نہیں رہتی۔ تو پیار اور محبت اور قیمتی چیز جو ہے وہ نہیں ہوتی جس نے بے وفائی کرنی ہو، قیمتی چیز وہ ہوتی ہے جس نے کیا کرنی ہو، وفا۔ وہ کون سی چیز ہے؟ کاش لوگ اس کو سمجھ جائیں، کاش لوگ اس کو سمجھ جائیں۔ دین ہی ہے جس نے ہر جگہ پہ کام آنا ہے، قبر میں بھی اسی نے کام آنا ہے، اسی کی فکر رہنی چاہیے۔ اپنی اولاد کے لیے بھی انہیں دنیاوی تعلیم دلائیے، ان کی تعلیم کا انتظام کیجیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کی تربیت دینی نہج پر بھی، اولاد کی تربیت کیجیے نا دینی نہج پر، ایک اچھے انسان بنے وہ، انہیں حلال حرام کا جائز ناجائز کا پتہ ہو۔ میرے پاس وقت نہیں، وقت بڑا کم ہے، اور میں آج صرف تمہیدی یعنی گفتگو کرنا چاہتا ہوں، ایک بنیاد باندھنا چاہتا ہوں، پھر انشاءاللہ 1-2 مہینے اسی پر میں انشاءاللہ ایک عمارت تعمیر کروں گا۔ وہ اللہ کرے آج ہم بنیاد رکھ دیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو جب خبر پہنچی نا کہ آپ کا یوسف زندہ ہے، کتنی خوشی ہوئی ہوگی۔ 40 تفسیر خازن نے لکھا 40 سال کے بعد ان کے غم میں روتے روتے آنکھیں سفید ہو گئیں۔ بیٹا مر جائے نا، دفن کر کے بندہ آ جائے، حوصلہ آ جاتا ہے، اللہ حوصلہ دے دیتا ہے۔ اور جن کے بیٹے اغوا ہو گئے وہ ہر روز مرتے ہیں، وہ کھانا سامنے آتا ہے تو وہ سوچتے ہیں پتہ نہیں ساڈا پتر کس حال وچ ہوئے گا، ان کی روٹی حرام ہو جاتی۔ بیٹا گم ہو جائے عام آدمی کا اس کے غم کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے، اور پھر بیٹا یوسف ہو، 40 سال کے بعد پہلے کرتا ڈالا گیا، بینائی واپس آئی،
ایک خوشی، بینائی کا واپس آ جانا کم خوشی ہے، بڑی خوشی۔ پھر اطلاع دینے والے نے اطلاع دی تیرا یوسف زندہ ہے۔ تفسیر قرطبی نے یا تفسیر رازی نے لکھا کہ حضرت یعقوب خوشخبری دینے والے کو یہ نہیں پوچھتے یوسف زندہ ہے، کہاں ہے، کیا کرتا ہے، شادی کی ہے اس نے کوئی بال بچے، میرے کوئی پوترے پوتریاں، کوئی چیز نہیں پوچھی۔ پہلا سوال کیا مجھے یوسف کی زندگی کی خبر دینے والے، مجھے یہ بتا الا ای دین ترکتہ، تم نے میرے یوسف کو کس دین پر پایا ہے؟ حضرت یعقوب کی نگاہوں میں اہمیت تھی، دین کی اہمیت تھی، میرا یوسف کس دین پر ہے؟ بشیر نے کہا الا دینک و دین آبائک، اسی دین پر جو آپ کا ہے اور اسی دین پر جو آپ کے آباء و اجداد کا ہے۔ اب سنیے ذرا جملے، آنکھیں ملی، نعمت پوری نہیں ہوئی، 40 سال کے بعد بیٹے کی زندگی کی خبر ملی، ابھی بھی نعمت پوری نہیں ہوئی۔ جب یہ اطلاع ملی نا کہ میرا بیٹا صحیح دین پر ہے تو حضرت یعقوب نے کہا الان تمت النعمت، ہن نعمت پوری ہوئی نا، اب نعمت، یہ دین کی قیمت ہے نبیوں کی نگاہ میں۔ دین تو بڑی قیمتی چیز ہے، ایمان تو بہت قیمتی چیز ہے جو اللہ نے مفت میں ہمیں عطا کر دی۔ کتنے کافر ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں، عیسائی ہیں، یہودی ہیں، مجوسی ہیں، دہری ہیں، مالدار ہیں، دنیا کا سب سے بڑا سرمایہ دار اور امیر آدمی، اسے نہیں دی اللہ نے یہ دولت، ہم غریبوں کو اللہ نے عطا کر دی۔ اس کام جتنا بھی شکر کریں کم میں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہوئے، کچھ چہرہ افسردہ سا ہے، میرے پاک پیغمبر نے پوچھا پریشان ہو کیا بات ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ رات میرے چچا زاد بھائی کا انتقال ہوا، میں قریب موجود تھا، بس روح کے نکلنے کی جو کیفیت تھی نا اس نے ذہن پہ اثر ڈالا ہوا ہے، جب اس کی روح نکلی تو میں پاس موجود تھا، وہ جو کیفیت ہے نا موت کی اسی کا اثر ہے۔ آپ نے فرمایا یہ بتا اس نے مرنے سے پہلے کلمہ پڑھا تھا؟ حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں یا رسول اللہ کلمہ تو پڑھا تھا، آپ نے فرمایا پھر خوشخبری ہو وہ جنت میں چلا گیا، جنت میں چلا گیا۔ ایک آدمی، چلو ایک بات سنا لیتا ہوں پھر یہ ذکر کر لیتا ہوں۔ ایک بڑے مشہور صحابی ہیں عمر ابن العاص، کیا نام ہے، رضی اللہ تعالی، وہ جو آپ بچوں کی کہانیاں پڑھتے ہیں عمرو عیار، عمرو عیار، عمرو مکار، وہ انہی کے بارے میں۔ یہ جو یہودیوں کی نسل ہے نا، انہوں نے صحابہ پہ ایسے حملے کیے ہیں کہ چونکہ صحابہ دین کی بنیاد ہیں، انہیں کذاب اور مکار ثابت کر دو تو پوری اسلام کی عمارت گر جائے گی۔ یہودیوں کی نسل ہے نا، یہودیوں میں سے نکلے ہیں نا، تو پھر براہ راست صحابہ پہ حملہ کرتے۔ یہ میں جب پرائمری پڑھا کرتا تھا تو وہ ہماری اردو کی کتاب میں حضرت علی اور عمر ابن عبد ود، وہ پہلوان تھا، اس کا مقابلہ ہوا خندق میں حضرت علی سے۔ اب ہم تو بچے تھے، ہمیں تو بعد میں جب ہم نے گرامر پڑھی تو ہمیں پتہ چلا بھائی عمر کہاں پڑھنا ہے اور عمر کہاں پڑھنا ہے۔ لکھنے میں تو دونوں ایک جیسے ہیں، عین میم رے، عمر بھی عمر بھی ایک جیسے لکھے جائیں گے، تو پھر فرق کرنے کے لیے علماء نے یہ کیا
عربی میں کہ امر جب پڑھیں گے تو رے کے آگے واو لکھا ہوا ہوگا، رے کے آگے واو، اگر رے کے آگے واو لکھا ہوا ہے تو پھر ہم نے عمر نہیں پڑھنا، امر پڑھنا، اور اگر رے کے آگے واو نہیں لکھا ہوا تو پھر ہم نے کیا پڑھنا ہے؟ عمر۔ یہ ایک فرق ہے۔ تو اللہ جو ہمارے ٹیچر تھے، استاد تھے ہمارے لیے تو قابل احترام ہے، وہ ہمیں عمرو پڑھاتے رہے، عمرو، اور آگے ود کو ود، عبد ود کو ود، حالانکہ قرآن میں ودن، وہ جو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے 5 تن تھے، ود، سوا، یغوس، یعوق، وہ تو قرآن میں ود کا لفظ وہ تھا عمر ابن عبد ود۔ کل میں پچھلے دنوں میں فیس بک پہ کسی بڑے عالم کی تقریر سن رہا تھا، وہ بھی اب عبد ود پڑھ رہے تھے۔ میں نے کہا انا للہ، اتنے بڑے عالم ہیں اور انہیں اتنا بھی پتہ نہیں کہ یہ ود نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ ود۔ تو وہ اس لیے عمرو کہہ دیتے ہیں، عین میم رے آگے واو، تو یہ لکھا ہو تو عمرو نہیں ہوتا بلکہ کیا ہوتا ہے؟ عمر۔ یہ عمر ابن العاص کے متعلق بڑے یہ غدار لوگ، میں جب آگے چلوں گا انشاءاللہ اس پر میں گفتگو کروں گا، لیکن یہ عمر ابن العاص کی بات آئی تو میں تھوڑی سی کر لوں۔ انہیں کیوں کہا جاتا ہے مکار، دغا باز، چالاک، کیوں کہا جاتا ہے؟ صرف تاریخ کی ایک روایت، تاریخ کی ایک روایت کو سامنے رکھ کر اس صحابی کی کردار کشی ہو رہی ہے جو فاتح مصر ہے۔ اللہ اکبر، مصر کا فاتح ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معتمد علیہ، ایمان قبول کرنے کے لیے آئے تو ان کے ساتھ حضرت خالد بن ولید بھی آئے، یہ بھی مکے سے چھپ کے نکلے، وہ بھی مکے سے چھپ کے نکلے، آگے رستے میں دونوں اکٹھے ہو گئے، کہاں کہ مدینے، کہ تم کہاں کہ مدینے، دونوں کا مقصد ایک تھا، ایمان قبول کرنا۔ میرے نبی نے فرمایا آج مکے نے 2 جگر گوشے ہمارے قدموں میں ڈال دیے، ایک دن میں مسلمان ہوئے۔ حضرت خالد بن ولید بھی، عمر ابن العاص کہتے ہیں کہ میں خود اپنے ایمان قبول کرنے کی روایت خود کرتے ہیں کہ مجھے نبی پاک نے فرمایا کیسے آنا ہوا کہ ایمان قبول کرنے کے لیے، ابسط یمینک، اپنا دایاں ہاتھ بڑھائیے، میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ فباسطا، نبی پاک نے اپنا ہاتھ بڑھایا تو میں نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا، خود بیان کرتے، آپ نے فرمایا ما لک یا عمرو، خود کہا کہ ہاتھ آگے بڑھائیے میں بیعت کرنا چاہتا ہوں، میں نے ہاتھ بڑھایا تو آپ نے ہاتھ پیچھے کر لیا، کیوں؟ حضرت عمر بن العاص کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ ویسے بیعت تھوڑے کروں گا، شرط لگا کے کروں گا، شرط لگا کے کروں گا۔ یہ مکے کا دانا آدمی ہے، مدبر آدمی ہے، حبشے میں جو مسلمان ہجرت کر کے چلے گئے تھے ان کو لینے کے لیے مشرکین مکہ کا جو وفد گیا تھا، نجاشی کے دربار میں ان کا نمائندہ کون بنا تھا؟ یہی عمر ابن العاص۔ اسے بات کرنے کا ڈھنگ آتا تھا، یہ مدبر ہے، صاحب فہم و ذکا ہے، کہتا ہے شرط لگا کے بیعت کروں گا۔ آپ نے فرمایا ماذا تشترطو، کیا بیعت، کیا شرط لگانا چاہتے ہو، بولو۔ کہنے لگے یا رسول اللہ ساری زندگی آپ کی مخالفت میں گزر گئی، بت پرستی میں گزر گئی، جہالت میں گزر گئی، گناہوں کی دلدل میں پھنس کے گزر گئی، میں اس شرط پہ بیعت کروں گا اللہ میری ماضی کے سارے گناہوں کو معاف کر دے، معاف کر دے، پھر میں بیعت کروں گا۔
آپ نے فرمایا اما علمت یا عامر، اے عامر تو اس بات کو نہیں جانتا ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام کا قبول کرنا پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر کے رکھ دیتا ہے۔ یہدم، معاف کا لفظ غلط نکل گیا، یہدم ہدم ختم کرنا، مٹا دینا، مٹا دینا۔ ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ وان الہجرۃ تہدم ما کان قبلہ وان الحج یہدم ما کان قبلہ، ہجرت کرنا پچھلے گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور حج کرنا پچھلے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ تو یہ جو ایمان والی نعمت ہے، مثلا کلمہ پڑھنا، 70 سال کفر میں گزار کے، 80 سال کفر میں گزار کے جو ہی یہ کلمہ پڑھا، پچھلے گناہ کیا ہو گئے؟ ختم۔ کس کے؟ کافر کے۔ میری بات کو ذرا غور سے سننا ہے، کافر کے، ہندو، سکھ، عیسائی، یہودی، مجوسی، وہ کلمہ پڑھتا ہے، اس کا شرک والا گناہ، بت پرستی والا گناہ، اللہ کو گالیاں دینے، جو گناہ بھی کیا وہ ختم ہو گیا۔ بندیالوی کہتا ہے اگر کافر کلمہ پڑھے تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور اگر کوئی مومن اس کلمے کا ورد کرے تو اس کے گناہ معاف نہیں ہوں گے، اس کے بھی گناہ معاف۔ یہ کلمہ گناہوں کو کیا کر دیتا ہے؟ مٹا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے گناہوں کو۔ حضرت عمرو بن العاص نے کلمہ پڑھا، میرے نبی نے کہا اسلام پچھلے سارے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے، یہ فاتح مصر ہے، اسے کیوں گالیاں بکتے ہو، اسے کیوں مکار اور عیار کہتے رہتے ہو؟ ایک تاریخی روایت کی بنا پہ، صرف تاریخ جبریل لے کے اترا ہے، تاریخ وہی ہے، صرف ایک تاریخی روایت پر میں وہ سنا دیتا ہوں آپ کو، آپ پھر خود، میں آپ کی عقل و خرد سے پوچھ لوں گا کہ یہ تمہارا دل مانتا ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مابین جو منافقوں نے جنگ کروائی، تو فیصلہ ہوا کہ ثالث مانو، جو ثالث فیصلہ کر دیں اس کو قبول کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس پہ راضی ہو گئے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی راضی ہو گئے کہ ایک ثالث میرا، ایک آپ کا۔ حضرت معاویہ نے ثالث بنایا عمرو بن العاص کو، اور حضرت علی نے ثالث بنایا حضرت ابو موسیٰ اشعری کو رضی اللہ تعالیٰ، وہ بڑے صحابی، بڑے اونچے درجے کے صحابی، انہیں بنایا۔ یہ دونوں ثالث الگ ہوئے۔ اب سننا ذرا غور سے تاریخ کی بات، تاریخ کی بات کیا ہے؟ بکواس ہے تاریخ کا۔ یہ دونوں ثالث الگ ہوئے، آپس میں مشورہ کیا کیا کرنا چاہیے، کیا فیصلہ کرنا چاہیے۔ فیصلہ یہ ہوا دونوں کو معزول کر دو، حضرت علی کو بھی معاویہ کو بھی، دونوں کو ختم کر دو، اور عبداللہ ابن عمر کو امیر المومنین بنا دو، ایک تیسرا بندہ لے کے آؤ۔ یہ فیصلہ ہو گیا۔ لوگ انتظار میں، بھئی ثالث آئیں فیصلہ سنائیں، یہ تاریخ کی بات ہے، ذرا تاریخ کی بات سننا۔ جب لوگوں کے سامنے آئے تو ابو موسیٰ اشعری ذرا سادہ مزاج تھے، عمرو بن العاص ذرا تیز تھے، تو عمرو بن العاص نے کہا ابو موسیٰ سے پہلے آپ اپنا فیصلہ سنا لیں، پہلے آپ اٹھے۔ وہ اٹھے، انہوں نے کہا بھئی ہمارا فیصلہ ہو گیا ہے، حضرت علی بھی معزول جن کا میں ثالث ہوں، معاویہ بھی معزول جن کے یہ ثالث ہے، اور تیسرا بندہ خلیفہ، یہ فیصلہ ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت عمرو بن العاص اٹھے، انہوں نے کہا بھئی حضرت علی کے جو ثالث تھے انہوں نے ان کو معزول کر دیا ہے، میں معاویہ کا ثالث ہوں، میں معاویہ کو بحال کرتا ہوں۔ معاویہ ٹھیک ہے۔ ابو موسیٰ اشعری کہنے لگے او چالاک آدمی، وہاں کیا فیصلہ ہوا تھا اور یہاں تم نے کیا کر دیا ہے؟ یہ تاریخ ہے، دل پر ہاتھ رکھ کے بولو،
آج بھی کوئی شریف آدمی، آج بھی کوئی شریف النفس آدمی ایسی حرکت کر سکتا ہے؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ اس تاریخ کے بلبوتے پر ناچ کر صحابہ پہ تنقید کرتے پھرتے ہو۔ آج بھی کوئی شریف آدمی ثالث بنے نہیں کرتا یہ حرکت کہ وہاں فیصلہ کچھ ہو، عوام کے سامنے وہ فیصلہ کچھ کرے۔ تاریخ نے حضرت عمر ابن العاص کی تصویر یہ پیش کی کہ وہ جو کچھ وہاں کہا تھا اس کے الٹ یہاں کہا، غلط بیانی کی، جھوٹ بولا، یہ تیری تاریخ کہتی ہے۔ اور جس کتاب کے ماتھے کا جھومر ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ کتاب سب صحابہ کے متعلق کہتی ہے اولئک ھم الصادقون، اولئک ھم المتقون۔ متقی لوگ وہی ہوتے ہیں، متقی لوگ وہی ہوتے ہیں جو الگ بیٹھ کے کچھ فیصلہ کریں، لوگوں کو کچھ سناتے پھریں۔ انہی لوگوں کو اللہ نے متقی کہا ہے، عرش والے نے انہی لوگوں کو متقی کہا ہے، عرش والے نے انہی لوگوں کو صادق کہا ہے، عرش والے نے انہی لوگوں کو راشد کہا ہے، عرش والے نے انہی لوگوں کو اپنی رضا کی سند عطا کی، عرش والے نے انہی لوگوں کے لیے جنت کے وعدوں کا ذکر کیا ہے قرآن میں، عرش والے نے انہی لوگوں کو کہا ہے اولئک حزب اللہ۔ تاریخ کے بلبوتے پہ ناچتے پھرتے ہو۔ میں نہیں مانتا ایسی تاریخ کو، نہیں مانتا میں ایسی تاریخ کو جو صحابہ پہ تبرہ کرے۔ تم مانتے ہو؟ زور سے بولو، زور سے بولو۔ صحابہ تاریخی شخصیات نہیں ہیں، صحابہ قرآنی شخصیات ہیں۔ صحابہ کو تاریخ کے صفحوں میں نہیں دیکھنا، قرآن کے صفحوں میں دیکھنا۔ تم نے یہ آئینہ پیش کیا ہے صحابہ کا، تابعین کا، ایسی ایسی روایتیں پیش کرتے ہو، مسخرو، تم ہو مسخرے، ایسی روایتیں پیش کرتے ہو سننے والا بھی ہنسنے لگ جائے۔ اور پیش کون کر، لکھ کون رہے ہیں؟ مفکر، واہ، لکھ کون رہے ہیں؟ شیخ الاسلام۔ تم لکھنے والے ہو، کچھ عقل کے معیار پہ۔ تو میں نے آپ کو کئی مرتبہ سنا ہے کہ حضرت عثمان پہ تنقید ہو رہی ہے، تاریخ کر رہی ہے، ان کے گورنر غلط تھے، ان کے گورنر غلط تھے۔ ان کا ایک گورنر تھا ولید، وہ شراب پیتا تھا۔ حضرت عثمان کا گورنر یا صحابی ہوگا یا تابعی ہوگا۔ صحابہ اور تابعیوں کی یہ تصویر پیش کر رہے ہو۔ آگے سنو، شراب پی کے نماز پڑھاتا تھا اور پیچھے صحابہ نماز پڑھتے تھے۔ واہ، تسی پڑھتے ہو شرابیاں دے پیچھے؟ بولتے کیوں نہیں ہو؟ بولتے کیوں نہیں ہو؟ تمہیں اگر پتہ چلے کہ ہمارا امام شراب پیتا ہے، پڑھو گے اس کے پیچھے نماز؟ ان صحابہ کا ایمان تم سے بھی زیادہ کمزور ہے۔ یہی تو یہودیوں کی نسل ثابت کرنا چاہتی کہ وہ سارے دیوس تھے، بے غیرت تھے، انہیں دین کی کوئی پرواہ نہیں تھی، اور پیش کرتے ہو تاریخ کے بلبوتے پر وہ شراب پی کے نماز پڑھاتا تھا۔ اب آگے روایت سنو، مزہ لو، لطیفہ سنو۔ اس گورنر نے صبح کی نماز پڑھائی شراب پی کے، 2 رکعتوں کی بجائے 4 پڑھا دی۔ کتنی پڑھا دی؟ 4 پڑھا کے پلٹ کے پوچھا اور پڑھاؤں؟ لوگوں کے آگے 4 پڑھائیاں جی۔ اور سچی سچی بات کرو یار، اگر میری بات آپ کے دل کو لگتی ہے تو مانو یار میری بات۔ آج اگر امام آج
جبکہ آپ صحابی بھی نہیں، تابعی بھی نہیں، آپ حافظ بھی نہیں، نماز کے زیادہ آپ کو علم بھی نہیں ہے. آج اگر امام صبح کی نماز پڑھائے اور وہ تیسری رکعت کی طرف اٹھ جائے، تسی بھی پیچھے اٹھ گاؤ جو نہیں، وہ تیسری پڑھائے گا آپ تیسری پڑھیں گے، وہ چوتھی پڑھائے گا آپ چوتھی پڑھو گے، یا پیچھے سے کیا کہو گے؟ سبحان اللہ، اللہ اکبر، سبحان کہو گے کہ نہیں کہو گے؟ تیسری پہ اٹھ کھڑے ہو گے، چوتھی پہ. میں نے کہا مفکر صاحب، شیخ الاسلام صاحب، اس روایت سے تو پتہ چلتا ہے کہ شراب صرف امام نے نہیں پی تھی، مقتدیوں نے بھی پی رکھی تھی. اس تری پڑھائی انہوں نے تری پڑھ لی، اس چوتھی پڑھائی انہوں نے چوتھی پڑھ لی. یہ ہے تیری تاریخ. جوتی کے نیچے نہ رکھو اس تاریخ کو، اس جھوٹی تاریخ کو جس فرادی اور بغیرت نے اس کو وضع کیا صحابہ پہ الزام تراشی کرنے کے لیے. جو تاریخ قرآن سے مطابقت رکھے گی اس کو مانیں گے، اور جو اس سے ٹکرائے گی قرآن سینے سے لگائیں گے، تاریخ کو دیوار پہ مار دیں گے. نہیں مانتے ہم اس تاریخ کو. تاریخ کی پہلی کتاب کون سی ہے؟ طبری ہے نا. باقی سب مورخین نے اسی سے لیا ہے، سب مورخ، البدایہ والنہایہ اسی سے، ابن اسیر اسی سے، ابن خلدون اسی سے، سب مورخین طبری سے لیتے. علامہ ابن کثیر بڑا اونچا آدمی ہے، ان کی تاریخ کی کتاب البدایہ والنہایہ، وہ جب روایت نقل کرتے ہیں تو کہتے ہیں دل تے نہیں مندا، لیکن میں اس لیے لکھ رہا ہوں کہ طبری نے لکھا. واہ، میں اس لیے لکھ رہا ہوں کہ طبری نے لکھا. میں نے کہا طبری نے تو حضرت داؤد کے متعلق بھی لکھا ہے. پھر میں آپ کو سناؤں تو آپ کے پاؤں تلے سے زمین نکل جائے، جو اللہ کے پیغمبر کے بارے میں کہا ہے. میں آپ کو سناؤں حضرت داؤد، میں آپ کو سناؤں کہ نبی پاک کے بارے میں طبری نے کیا لکھا ہے، جس طبری کے بلبوتے پہ ناچتے پھرتے ہو. ظالموں تمہیں حیا نہیں آتی؟ نبی پاک کے متعلق لکھا ہے کہ اپنی پھوپھی زاد بہن کے گھر گئے تھے تو پسند آ گئی تھی انہیں، اور زید سے طلاق دلوا کے خود نکاح کیا تھا. اس طبری کی بات کرتے ہو جو معصوم پیغمبر کے متعلق یہ جملے لکھتا ہے. خدا کی پناہ، کیوں بھائی نبی پاک کے متعلق تصور ہو سکتا ہے؟ بولو، زور سے بولو. وہ طبری جو انبیاء پہ ہاتھ صاف کرتا ہے، وہ طبری، سنو، شاید میں پہلی مرتبہ یہ بات کہنے لگا ہوں، وہ طبری جو اپنی کتاب میں معاویہ کا نام لکھتا ہے تو اس پر لعنت اللہ لکھتا ہے. وہ طبری اہل سنت اسے بغل میں دبائے بیٹھے ہیں. طبری نے لکھا ہے، جی فلاں مورخ نے لکھا ہے، جو تاریخ صحابہ پہ تبرہ کرے گی، جس تاریخ میں صحابہ کی کردار کشی ہوگی، ہم اس تاریخ کو نہیں مانیں گے، پاؤں کے نیچے رون دیں گے. ہم قرآن کو مانیں گے جو صحابہ کی تعریفیں کرتا رہتا ہے. ہم اپنے امام الانبیاء کو مانیں گے. قرآن چھوڑتے ہو، طبری کو مانتے ہو. قرآن چھوڑ دیتے ہو، تاریخ کے پیچھے بھاگنے لگ جاتے ہو. اگر آپ یہی بات ایک نوٹ کر لینا، سارے مسئلے ہی حل ہو جائیں کہ ہم نے صحابہ کو تاریخ کے ورقوں میں نہیں دیکھنا، ہم نے صحابہ کو قرآن کے صفوں میں دیکھنا. بس آج تمہید کے طور پہ، چونکہ وقت بھی ہو گیا ہے، تمہید کے طور پہ بنیاد ڈالنے لگا ہوں. سب سے بڑی نعمت ہمارے پاس کیا ہے؟ دین. اس دین کی کتاب کیا ہے؟ قرآن. اس کا دوسرا ماخذ کیا ہے؟ میرے نبی کی سنت، میرے نبی کی حدیث، میرے نبی کے فرامین، اسلام کے ارکان اور دین کے احکام. بندیالوی کہتا ہے یہ سب سے بڑی نعمت
دین والی، اسلام والی، کلمے والی، قرآن والی، ختم نبوت والی، میرے نبی کی سنت والی، یہ نعمت ہمیں ملی ہے صحابہ کے ذریعے۔ صحابہ کے ذریعے ہم تک پہنچی۔ صحابہ ہمارے محسن ہیں، صحابہ ہمارے مہربان ہیں۔ صحابہ نہ ہوتے پھر ان کی صداقتوں کے اعلان نہ ہوتے تو پھر دین محفوظ رہتا؟ دین محفوظ رہتا؟ کبھی محفوظ نہ رہتا۔ جن کے ذریعے دین پہنچنا تھا، اللہ نے ان کے تقوی، صداقت، رشد و ہدایت، اپنی رضا، اس کے اعلان اللہ نے پہلے فرما کہ جن کے ذریعے تمہیں دین پہنچ رہا ہے وہ صادق ہے، ان میں سے کوئی جھوٹا نہیں ہے، وہ متقی ہیں، وہ جان بوجھ کے اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے اور نافرمانی پر اصرار نہیں کرتے، وہ تقوی کے پہاڑ ہیں۔ تو ہمیں سارا دین کن کے ذریعے ملا؟ زور سے بولو، زور سے بولو۔ ہمیں سارا دین کس کے ذریعے ملا؟ صحابہ کے ذریعے۔ صحابہ اس دین کے عینی گواہ ہیں، موقع دے گواہ، موقع دے چشمدید گواہ۔ عدالت میں تیرے گواہوں پہ جرح ہو جائے، مخالف فریق کا وکیل جرح کر دے، یہ گواہ جھوٹا ہے، کیس خارج ہو جاتا ہے، گواہ جھوٹا ہو گیا۔ اگر میرے نبی کا ایک صحابی بھی جھوٹا ثابت ہو گیا، اسلام کا کیس خارج ہو جائے گا، کچھ نہیں بچے گا، کچھ نہیں۔ نہ قرآن، یہی یہودیوں کی نسل چاہتی ہے، یہ یہودی ہیں، ان کی اولاد ہے، ان کی نسل یہی چاہتی ہے کہ صحابہ سے اعتماد اٹھا دیا جائے تاکہ دین، قرآن، نبوت، ختم نبوت، سب سے ایمان اٹھ جائے، سب سے ایمان اٹھ جائے۔ صحابہ دین کے عینی گواہ ہیں، ان میں ایک بھی جھوٹا ثابت ہو جائے، حدیثوں سے اعتبار اٹھ گیا، دین سے اعتبار اٹھ گیا۔ یہ میری تقریر کے آخری جملے ہیں اور اسے غور سے سنیے گا۔ صحابہ کے ذریعے ہمیں دین پہنچا ہے، صحابہ کی وساطت سے ہمیں دین پہنچا ہے، صحابہ ہمارے مہربان ہیں، اس لیے ہر اہل سنت کے ذمے لازم ہے کہ وہ صحابہ کی صداقتوں کے گردا گرد پہرے دار بن جائے۔ پہرا دو، چوکی دار بنو۔ یہ سچے تھے، ان میں کوئی جھوٹا نہیں تھا، یہ متقی تھے، ان میں کوئی غلط نہیں تھا۔ یہ میں نے آج تمہید باندھی۔ میں آئندہ جمعہ سے صحابہ میں سے جو سب سے زیادہ مظلوم صحابی ہے اس کا تذکرہ میں کروں گا، اس لیے کہ اوروں کے تذکرے تو اور خطیب بھی کرتے رہتے ہیں، معاویہ کا تذکرہ کوئی کوئی کرتا ہے، وہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ انشاءاللہ میں اس پر بڑی تفصیلی گفتگو کروں اور کئی جمعوں میں کروں۔ حضرت معاویہ کون تھے، اسلام کے لیے ان کی خدمات کیا تھی، ان کی والدہ محترمہ، ان کے والد، وہ کون لوگ تھے، ان کا قبیلہ وہ کون تھے، ان کی خدمات وہ کون تھیں۔ تم نے ظلم کیا، تم نے ہمارے ساتھ ظلم کیا۔ مورخین، تاریخ نویسو، تم نے ہمارے ساتھ ظلم کیا۔ تم نے معاویہ کی سیرت کو شروع کیا، حضرت علی کے ساتھ جنگ یہاں سے شروع کیا۔ میں معاویہ کی سیرت کو شروع کروں گا نبوت کے دور سے۔ میرے نبی کیا کہتے تھے معاویہ کے بارے میں؟ بہت سارے لوگوں کو یہ پتہ نہیں کہ معاویہ کب مومن بنے، کب ایمان قبول کیا انہوں نے، بہت سارے لوگوں کو پتہ نہیں۔ میں جب ذکر کروں گا تو آپ حیران ہو جائیں گے، اور میں ذکر بھی کروں گا، اور ذکر بھی کروں گا بخاری سے انشاءاللہ، تاریخ سے نہیں، بخاری سے ذکر کروں گا۔ میں بتاؤں گا کہ معاویہ کب مومن بنے،
یہ جو لوگ کہتے ہیں فتح مکہ کے بعد ایمان قبول کیا، فتح مکہ کے بعد، میں بتاؤں گا کہ کب قبول کیا ہے۔ آپ آئندہ جمعہ ذرا جلدی آئیں گے۔ آج میں نے اس پر روشنی ڈالنی تھی، لیکن میں صرف اس لیے روشنی نہیں ڈالی کہ ہمارے جو جمعے کے مقتدی ہیں باہر سے بہت سارے لوگ آتے ہیں، بارش کی وجہ سے وہ نہیں آ سکے، تو میں نے اس موضوع کو چھیڑا نہیں، بس صرف اس کی تمہید میں نے باندھ دی۔ آپ جلدی آئیں گے۔ اگر آپ حضرت معاویہ کو سننا چاہتے ہیں کہ نہیں سننا چاہتے ہیں تو آپ جلدی 1:45 بجے یہاں پہنچیں گے۔ آپ یہ جو بارشوں کا سلسلہ ہے، جو غریب لوگ ہیں، کچی آبادیوں میں رہنے والے ہیں، کالونیوں میں رہنے والے ہیں، ایسے مکان جن کے ساتھ پلاٹ خالی پڑے ہوئے ہیں، انہیں بڑا نقصان، دیواریں گر گئیں، چھتیں گر گئیں، فرش دب گئے، دیواریں بیٹھ گئیں، اب تو لینٹر بھی چونے لگ گئے، دراڑیں پڑنے لگ۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت فرما، اللہ رحمت فرما، اللہ رحمت کا معاملہ فرما۔ غریب اور ایسے لوگ جو نادار ہیں، اللہ ان پہ رحم فرما۔ بارش بھی رحمت کی ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ یا اللہ ان جگہوں پہ، وہ جو نبی پاک نے کہا اللہم ہوا علینا ولا علینا، یا اللہ ہم پہ نہ برسا، اسے پہاڑوں پہ لے جا، جنگلوں میں لے جا، اسے وادیوں میں لے جا، یا اللہ وہاں جا کے برسا۔ جو نبی پاک نے دعا مانگی تھی، ہم بھی وہی دعا مانگنے لگے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں پہ رحم کرے۔ آج ہم نے فیس بک پہ اشتہار دیا تھا 18 بلاک میں درس قرآن کا کہ ہم شروع کریں گے، لیکن موسم کی خرابی کی وجہ سے آج ہم وہ درس شروع نہیں کریں گے۔ آج 18 بلاک میں درس نہیں ہوگا، انشاءاللہ آئندہ جمعہ 18 بلاک میں درس ہوگا، اور اس پہلے درس کا عنوان ہوگا عظمت سیدنا صدیق اکبر۔ اس موضوع پر پہلا درس ہوگا، آج نہیں ہوگا، آئندہ جمعہ انشاءاللہ ہم درس دیں گے۔ جی اذان۔